2010 میں جو سیلاب آیا تھا ہر چیز روڑ کے لے گیا، لیکن اس سے اگلے سال جو کراپ ہوئی وہ بمپر کراپ تھی. یہ سمجھ نہیں آئی. آپ کیونکہ ماہر ہیں تو آپ بتانا پسند کریں گے کہ کیا ان سیلابوں کا کوئی مثبت پہلو بھی ہوتا ہے؟ سب سے بڑا اس کا جو مثبت پہلو ہے، سب سے بڑا زمین کی زرخیزی بھی میں سمجھتا ہوں دوسرے نمبر پہ ہے. اچھا. سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ہماری جو زمین جہاں سے یہ دریا گزرتے ہیں، جہاں سے پانی گزرتا ہے، وہ ریچارج ہو جاتا ہے. یہ ذرا رانا صاحب بتائیے کھل کے. میں بتا رہا ہوں جی. ریچارجنگ کیا ہے؟ ریچارج کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے نیچے پانی کی جو سطح ہے وہ ہمارے پچھلے 10-15 سالوں میں بہت نیچے جاتی گئی ہے. یعنی جن لوگوں نے 100 فٹ پہ نلکا یا موٹر لگائی وہ 200 فٹ پہ 300 فٹ پہ چلا گیا. پانی اتنا نیچے چلا گیا کہ نلکا یا ٹیوب ویل لگانا مشکل ہو گیا. ریچارج کا مطلب یہ ہے کہ پورے ایریے کے نیچے زمین کا جو واٹر ٹیبل ہے وہ ہائی ہو جائے گا. اور یہ بہت بڑا ایک پہلو ہوتا ہے جس سے ہم مستفید ہو جاتے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں کئی سالوں تک یہ ریچارج ہمیں فائدہ دیتا رہتا ہے. یہ ایک بہت بڑی، ناظرین یہ رانا صاحب نے بڑی ایک خوشگوار بات بتائی ہے، حوصلہ افزا بات بتائی ہے، ورنہ ہم تو پریشان تھے کہ سب کچھ رڑ گیا، لٹے پوٹے گئے، ہم نے فنڈ قائم کر دیے، اپنے نقصانات کو کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ ہم دنیا سے بھیک مانگ کے پیسہ لا سکیں. لیکن رانا صاحب نے ایک بڑی مثبت بات بتائی کہ زمین جو ہے وہ ریچارج ہو جاتی ہے، اور جو واٹر بیڈ ہے وہ جو مسلسل پانی کھینچنے کی وجہ سے نیچے چلا جاتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے. تو یہ ایک ڈراؤٹنس آ جاتی ہے، اکثر پانی میں نا کمی رہتی ہے. رانا صاحب بتائیں گے آپ کو کہ بعض کا مونجی کی فصل میں پانی نہیں نکلتا، بہت نیچے چلا گیا ہوتا ہے. جی بتائیں رانا صاحب ذرا. جی سر، ایک تو یہ کہ جب واٹر ٹیبل ہائی ہو جائے تو ہمارے لیے آسانی ہے پانی حاصل کرنے میں. اور جو ہمارا رائس بیلٹ ہے اس میں مونجی کو بہت فائدہ ہے، اور جو ہمارا بارانی علاقہ ہے اس کو بہت فائدہ ہے. جو بارانی علاقے میں ہم کاشت کرتے ہیں وہاں کئی سالوں تک نہ بارش ہو اور نہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ نیچے چلا جائے تو ہم فصلیں کیسے اگائیں گے؟ ان کی ریچارج کی وجہ سے ہم یہ لیتے ہیں. دوسرا بڑا مثبت پہلو اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ سے جہاں دریا کے اندر یا یہ پانی سمندر کا گزر جاتا ہے تو اگلے 4 سے 5 سالوں تک اس زمین کی زرخیزی اتنی زیادہ بحال ہو جاتی ہے کہ آپ جتنی کھاد ڈالتے ہیں اس میں بہت بچت ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی آپ کھاد کو بچا کے بہترین پیداوار لے سکتے ہیں. یہ اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے. اس لیے ہم دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ جو نقصان ہو جاتا ہے انسانی یا جانی یا مالی وہ ناقابل تلافی ہے. اس میں کوئی شک وہ تو ظاہر ہے واپس نہیں لایا جا سکتا. لیکن ہم صرف اور صرف اسی چیز پہ اگر دیکھیں تو قدرت نے اس کے بدلے میں ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، وہ کم نہیں ہے. لاکھوں ایکڑ رقبہ اگر ریچارج ہو جائے اور وہ زرخیز ہو جائے اور اس پہ اوپر جو بھی ہم فصلیں کاشت کریں اس میں کھاد کی بچت ہو جائے تو یہ بھی ایک قدرتی ہمارے لیے انعام کی شکل ہے. رانا صاحب آپ نے کہا کہ دریا کا پانی جدھر سے گزر جائے 4 سے 5 سال تک وہ ریچارج ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو جس حساب سے یہ دریا کا تو پانی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، ریلے ہیں، تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ 10 سال تک یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک زمین ریچارج ہوگی. منرل مائنز سارے آ رہے ہیں سر. جی درست فرمایا چور صاحب نے کہ اس کے ساتھ جو ہم فصلوں کو دیتے ہیں خوراک، پوٹاشیم، فاسفورس، نائٹروجن، عناصر صغیرہ میں ہم زنک، بوران وغیرہ دیتے ہیں، یہ منرل اور ان خوراک کے لیے وائٹامن ہوتے ہیں، یہ قدرتی طور پہ اس پانی میں وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں. اس لیے یہ پانی جب گزر جائے اور اس کے بعد زمین اس قابل ہو جائے کہ اس پہ کاشتکاری کی جا سکے تو اتنی اچھی فصل ہوتی ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے. تو یہ تو یعنی پازیٹیو پہلو ہو گیا نا کہ قدرت نے ہمیں. تھوڑا میں بھی بتاؤں گا. صحیح رانا صاحب بالکل نے بڑے اچھا ڈیفائن کیا ہے. سر سیلاب جو آنے ہیں نا، میں یہ کہتا ہوں سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنا ہمارا فرض ہے. سیلاب آنا جو ہے نا، پانی کا آنا جس طرح رانا صاحب بتا رہے ہیں، یہ تو گفٹ ہے اللہ کی طرف سے آپ کو.
اب پوری دنیا میں سیلاب آتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے، وہ اپنی جانی مالی لوگوں کے کراپس کو نقصان پہنچاتے ہیں. انہوں نے پلاننگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ سیلاب آتے ہیں، زمین فرٹائل ہوتی ہے، جس طرح رانا صاحب نے پورا بریف کیا آپ کو. ہمیں جو فوکس کرنا پڑے گا کہ وہ یہ ہے کہ اس سیلابی پانی کو ہم نے کیسے ضائع ہونے سے بچانا ہے، کس طرح پانی جو ہے پوری ہماری زمینوں میں پھیل رہا ہے. اچھا وہ تو بات صاحب نہیں ہونے والا، ہمارے پاس کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، تو ایک اہم سوال جی، یہ جو کالونیاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ایک تو ہے نا کہ عام لوگ چلو اپنی مکان بنا لیا، کوئی گودام بنا لیا، چلو جی جی ٹھیک ہے، یہ تو باقاعدہ گورنمنٹ کی اپروول لے کے دریائی زمین پہ قبضہ کر کے جن لوگوں نے یہ ہاؤسنگ کالونیاں بنائی ہیں ایک کیٹیگری کی، اور پبلک کے کروڑوں نہیں اربوں روپے اس کے اندر ڈالے ہیں، اس حوالے سے آپ سیدھی بات بتائیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ نے الفاظ کا وہ ہیرا پھیرا نہیں کرنے. پاشا صاحب میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں لوگوں نے باہر کے ملکوں میں بھی، لوگ سمندروں میں بھی بڑے بڑے انہوں نے ٹاور کھڑے کر دیے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گل نہیں. میں میری بات نہ سن لیں. میں سر یہ کہتا ہوں جی، پہلی چیز صرف ایک جگہ لاہور میں تو نہیں ہوا کہ ایک کالونی بڑی جس کا نام بار بار ہم سننا چاہتے ہیں کہ اسی کالونی کو ڈبویا گیا ہے. بے شمار ہماری لاہور کی باقی بادیاں بھی ڈوبی ہیں، ہمارا سیالکوٹ بھی ڈوبے ہے، ناروول بھی ڈوبے ہے، ہر شہروں میں پانی گیا ہے. صرف پانی کا طریقہ جو ہے، جو ہمارے جو نیچرل فلوز ہیں پانی کے، ان کو اگر کھول دیا جائے، ان کو صحیح طریقے سے ڈی سلٹیشن کی جائے، وقت سے پہلے کر دی جائے، تو یہ سیلابی پانی جو ہے وہ بھی نہیں، وہ تو بات کر چکے نا. لیکن آپ جو سر بات کرنا چاہتے ہیں، یہ جو کالونیاں بنی ہوئی ہیں یہ سر اور وہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یا کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا ہونا بھی یہ چاہیے کہ جو بھی انلیگل طریقے سے این او سی وغیرہ دیے جاتے ہیں، جو بھی گورنمنٹ کی جگہ ہے یا اس طرح کی دریاؤں کی جگہ ہے، گورنمنٹ کی نہیں ہے، وہ دریا کی جگہ ہے، تو وہ ظاہری بات ہے اس کو اگر اس طرح کی این او سی دیے جاتے ہیں تو وہ دے آر ریسپانسبل کہ انہوں نے کس بیس پہ اس کو دیا، کرنا کیا چاہیے، کیا کرے گی آپ کی حکومت؟ بتائیں نا. اب اس کا یہ ہے سر، اس کا یہی ہونا ہے حل، اس کا تو یہی ہے. اب لوگوں نے انویسٹمنٹیں کی ہوئی ہیں، لوگوں نے گھر بنائے ہوئے، رہائشی کالونی ہے، اوورسیز والے بے شمار آئے ہیں. اب سر آپ کو یہ ہے کہ آپ کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا ان لوگوں کو جنہوں نے وہاں، اب وہ پوری کالونی آپ نے ختم تو نہیں کرنی، اب تو آپ نے سائیڈ لے گئے ہیں. میں سائیڈ کی بات نہیں کر رہا سر. مسئلہ سر یہ ہے کہ اب آپ نے پلاننگ یہ کرنی ہے کہ اب آپ نے بچانا کیسے ہے، ہم اس کا آلٹرنیٹ کیا کریں گے. ہم یہ تو نہیں نا کہ ایک کو بچانے کے لیے دوسرے کو مار دیں. اب ختم تو کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ان فیوچر بھی، اور یہ بھی جو ہے اس کا بھی ریمیڈی نکالیں، فوری طور پر نکالیں کہ مزید کوئی نقصان نہ ہو، کوئی جانی نقصان نہ ہو، بلڈنگ کا نقصان نہ ہو. تو یہ سر ادارے بھی رسپانسبل ہیں. میں یہ نہیں کہتا، جس طرح خواجہ صاحب نے بھی آپ نے کل بات کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ وی آر رسپانسبل. سر ہمیں بدنام کیا جاتا ہے جی پولیٹیشین یہ جی کر دیتے ہیں. کیا وہ کسی پولیٹیشین نے این او سی نہیں جاری کیا؟ لیکن این او سی کسی اور نے دیا تھا سر. لینے والا جو بھی ہے کوئی بھی ہوگا، لیکن ساری رسپانسبل ہیں بادشاہ صاحب. اس ملک کو سسٹم کو ہمارا سسٹم ایسا ڈیولپ ہو جانا چاہیے کہ جو کام ہے وہ سسٹم میں آ کے. رانا صاحب بٹ صاحب نے تو بڑی خوبصورت ہے، پارلیمنٹیرین ہے، منجے ہوئے سیاستدان ہیں یہ، تو یہ ہماری بولی تو بول نہیں سکتے، باتوں کو انہوں نے اچھا کور کر لیا. آپ بتائیں، آپ ایک مطلب ادارے کے اندر سرکاری افسر بھی رہے ہیں اور آپ نے کار سرکار کو دیکھا ہے، یہ جو اچھا پاشا جی، میں اس کی بجائے اگر اس پہ بات کروں کہ اگر ہم ڈیم فرض کرو نہیں بنا سکتے، یعنی آپ بھی اس پر بات نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں میں بالکل بات کرنا چاہتا ہوں. یہ دریا کی زمین جو ہے نا جی، آپ نے سر یہ درست فرمایا، یہ دریا کی ہے، وہ جب مرضی لے لے، 10 سال بعد لے لے، 20 سال بعد لے لے، اس نے لینی ہے. صرف قدرت نے لے لینی ہے سر. میں نام بھی لوں گا تو دیکھا قدرت نے لی ہے، وہ ہو جاتا ہے نا جی، چونکہ وہ راستہ ہے نا ایک اس کو راستے کو تو ہم کور نہیں کر سکتے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر فی الحال ہماری گورنمنٹ اس قابل نہیں یا ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہم بڑے ڈیم بنا سکیں، تو چھوٹے چھوٹے ڈیم بھی بن سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر جگہ پہ جہاں کہیں بھی ہو گہرا کنواں کھود کے جس کی چوڑائی زیادہ ہو
اور اس کی ایک اینٹ کے ساتھ دوسری اینٹ کا فاصلہ چھوڑ کے کنویں گہرے بنا دیے جائیں، وہ پانی کو اس طرح سے ابزارب کر لیتے ہیں کہ کوئی فلڈ کا پانی جتنا مرضی آ جائے وہ اس میں لے لیں گے،